ہیلو السلام علیکم اینڈ یو آر واچنگ جنرل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آیت کمال اور ہم نے ویسے پریویس ویڈیوز میں کافی ٹاپکس کو ٹچ کیا ہوا ہے, ہسٹری کو, سوشل اویئرنیس کو, ایجوکیشنل کو, ہر ٹاپک کو, لیکن اس بار ہم نے سوچا یہ کچھ ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اور اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے, ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے ہمارے ملک میں بھی کہ عید ایک دن ہوتی ہے اور سارے اس سے جو ہیں لیٹ عید کرتے ہیں. ایک دن آگے ہوتی ہے, ایک دن پیچھے ہوتی ہے. سعودی میں ایک دن ہوتی ہے, پشاور میں ایک دن ہوتی ہے. ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے. ان کانسیپٹس پر ہم بات کریں گے عاقف اللہ خان کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے ایک چیز ہے, دنیا کا جو کیلنڈر ہے وہ سولر بیسڈ ہے اور اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ لونر سسٹم پہ بیسڈ ہے. پہلا سوال ہے یہ کیوں, اور دوسرا سوال یہ کہ 10-11 دن یہ ہر سال پیچھے کیوں چلا جاتا ہے. کیا چیز؟ کیلنڈر. اچھا, ہجری کا کیلنڈر. جی ٹھیک ہے, اسلامک کیلنڈر. اسلامک کیلنڈر دیکھیں, ایک تو دنیا میں بہت سارے کیلنڈرز ہیں, ایک کیلنڈر نہیں ہے. جس طرح سننے میں آتا تھا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی, مایان کیلنڈر میں اس سے آگے. تو مایان بہت پرانی سویلائزیشن ہے, انہوں نے بنایا تھا کوئی کیلنڈر, اس میں جگہ ختم ہو گئی ہوگی 2012 سے آن ورڈس. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بس کام ختم ہو گیا. کیلنڈرز کیا ہوتے ہیں؟ کیلنڈرز جسٹ آپ کو ایک کاؤنٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ریفرنس, ٹائم کا ریفرنس دیتے ہیں کہ بھئی کیلکولیشن. ہاں, کہ یہ دن ہے, یہ مہینہ ہے, یہ ہفتہ ہے, یہ سال چل رہا ہے. آپ کا ایک سینس آف ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو دے رہا ہوتا ہے. چونکہ پہلے گلوبلائزیشن نہیں تھی, ڈفرینٹ کمیونٹیز, چھوٹی آبادیاں جگہ جگہ پہ, تو انہوں نے اپنے حساب سے کچھ جو بھی ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق انہوں نے کیلنڈرز بنائے ہوئے تھے جس طرح بھی تھے. پھر جیسے ہی انسان نے تھوڑا سا امپرومنٹ کیا ہے وتھ ٹائم, اور ایجوکیشن آئی ان میں, تھوڑا سا ایجوکیشن وائز, انٹلیکٹ وائز ایوالو ہو گئے. ہاں, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تھوڑا ذرا پرفیکٹ سسٹم کی طرف جانا شروع کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اچھا, جو ابھی کیلنڈرز چل رہے ہیں اس میں جو کامن کیلنڈرز ہیں جس کو پورے گلوب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اے ڈی والا جو ہم چل رہے ہیں ابھی 2026 اس کا چل رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ 2026 سال پہلے بنا تھا, 0 سے سٹارٹ ہوا تھا. ابھی ہم اس کے ریفرنس میں ابھی 2026 تک پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. پھر مہینہ اور پھر دن اور سارا. اسی طرح مختلف ریجنز میں اور بھی بہت سارے کیلنڈرز تھے, ٹھیک ہے. اور جس طرح مطلب اگر میں انڈو پاک کا ایگزامپل لے لوں تو انڈیا میں اپنا, یا ایون کلچر وائز بھی ڈفرینٹ, ریلیجن وائز بھی ڈفرینٹ وہ تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, کیلنڈرز انڈیا میں. ہاں, مطلب انڈینس کا لوکلی اگر آپ دیکھیں نا تو ڈفرینٹ کیلنڈرز ہیں. جس طرح اگر میں آپ کو کے پی کی مثال دیتا ہوں, اب یہاں پہ میجورٹی پٹھان ہے, پٹھانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے, وہ 12 مہینے ہیں, اس کے اپنے مہینوں کے نام ہیں, دنوں کے نام ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ ابھی فار ایگزامپل اس کی کچھ نام میں آپ کو بتا دوں کہ بادروں کے نام سے ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بادروں مطلب ہلکی ہوا چلنا اس میں, ٹھیک ہے. اور ارل, اسو, اس طرح کے مہینے کا نام ہے. تو اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں, وہ تو چل رہا ہے, وہ تو ہر سب پٹھانوں کو پتہ ہے کہ بھئی کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا کون سا دن چل رہا ہے, اس طرح. لیکن فالو تو انگلش کیلنڈر ہی ہو رہا ہے نا. ہاں, لیکن یہ جو ہے نا, یہ پٹھانوں والا جو ہے نا, یہ سیزنز بیسڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ابھی اس کے بعد کون سا مہینہ ہے, اس کے بعد کون. تو اسی طرح پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ لوگوں نے مختلف بنائے ہوئے. ابھی جو گلوبلی اڈاپٹیڈ ہے, جو سب سے مین چل رہا ہے, وہ اے ڈی والا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, 2026 والا. اسی طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہجری کا کیلنڈر چل رہا ہے, صحیح ہے. ابھی اس کا 1445 یا 46 میرے خیال سے چل رہا ہے. تو اے ڈی والا جو ہے وہ 2026 سے چل رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ 1450 سال سے تقریباً چل رہا ہے اسلامک والا. اب ہمارے پاس دونوں ہیں ایز اے مسلم. پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا, دونوں ہمارے پاس ہیں. ہم اے ڈی بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لینا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ابھی پیر کا دن ہے, یہ تاریخ ہے, یہ سال چل رہا ہے, ہجری کا یہ ڈیٹ ہے, یہ مہینہ, یہ دونوں لکھے ہوتے ہیں. تو ہم دو لے کے چل رہے ہیں ساتھ میں, اور پتہ چلتا ہے کیا ہے. اب اس میں مسئلے یہ ہو جاتے ہیں کہ مسئلے ہم تو ہمیشہ مسئلے ڈسکس کریں, کیونکہ مسئلے ہیں تو تبھی ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کیا کہ لوگوں میں تھوڑی سی ذرا عقل آ جائے, وہ ذرا سمجھ جائیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. کوشش ہے, دیکھتے ہیں پھر آگے لوگوں کی مرضی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جتنی میری یادداشت ہے نا, ٹھیک ہے, میری لائف میں اگر اس کی صرف بات کروں
کہ پچھلے آلموسٹ 40 ایئرس میں میں یہ دیکھتا تھا کہ بھئی کہاں پہ چاند نظر آ گیا, کہیں پہ چاند نظر نہیں آیا, نہیں اچھا گاؤں میں ہے عید, اچھا نہیں شہر میں تو ہے عید, شہر میں نہیں ہے تو علاقہ غیر میں تو ہے عید, انہوں نے دیکھ لیا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ چاند ہے کہ کیا چیز ہے, کسی کو نظر آتا ہے کسی. تو بچپن سے یہ تھوڑی سی ایک کیوروسٹی رہتی تھی کہ کیا سین چل رہا ہے یار, آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے. مطلب اگر ہم مسلمان ہیں تو وی شوڈ بی ٹوگیدر آن ون پوائنٹ, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ پہ ہمیں متفق ہو جانا چاہیے کہ بھئی کیا چیز ہے. تو خیر لیٹر آن وتھ ٹائم میں نے کیا ریسرچ اس کے اوپر کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, اور اس میں ریسرچ میں خود کرتا ہوں. تو اب میں سب سے یہ کہتا ہوں, اپنے سرکل میں بھی سب سے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس ٹولز ہیں, گو اینڈ ڈو یور ریسرچ. کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی, آپ کسی اور پہ کیوں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. بکس ہیں, اب تو اے آئی ہے, آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کے لیے ساری بکس پڑھ کے آپ کو ایک کنکلوژن دے دیتا ہے کہ بھئی اس بک میں یہ ریفرنسز بھی دے دے گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کام آسان کیا. اچھا آپ ریسرچ کر کے بتا دیں. ہاں, میرا خیر یہی تو ابھی آیا, میں تو کافی سالوں سے کر رہا ہوں یہ چیز, ٹھیک ہے. اور میرا جو ریسرچ کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے مین بک ہے جو میں فالو کر رہا ہوں, قرآن ہی. اس میں جو لکھا ہوا ہے بس فیکٹ ہے, جو نہیں لکھا ہوا اس میں کنفیوژنز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ لونر پہ کیوں بیسڈ ہے, تو یہ تو ہمارے قرآن میں اللہ نے خود وہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں, ٹھیک ہے, ہفتے کے 7 دن ہیں, یہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور یہ بھی کیا ہے کہ بھئی چاند جو ہے اور سورج جو ہے یہ اس لیے کہ تم دنوں کے حساب کر سکو, صحیح ہے. اب یہ فکس نہیں بتایا ہوا, کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نا, تو اس ٹائم میں ہجری کا کیلنڈر تھا ہی نہیں. یہ اسپیسیفکلی چاند کے لیے بولا گیا ہے. ہاں نا, کہ یہ کیوں گٹتا ہے, اور بڑا یہ کیلکولیشن کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی کیا ٹائم چل رہا ہے ابھی مہینے کا. فرسٹ فیز جب 7 days ہوتے ہیں بالکل ہاف ہو جاتا ہے, نیکسٹ 7 days ہوتے ہیں تو فل ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ 7 days میں پھر دوسری طرف ہاف ہو جاتا ہے, پھر غائب, پھر نیکسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 7 کے حساب سے چلیں تو 28 days کا اپروکسیمیٹلی بن جاتا ہے. یہ 1-2 دن جو اوپر نیچے ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں نظر آیا کہ نہیں آیا, نیکسٹ ہوتا ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے. ادروائز اٹس لائک 28 days کا تقریباً چلتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے 10-11 دن پیچھے ہو جاتا ہے میرا سوال. ہاں, تو وہ 28 days کا ڈفرینس, مطلب جارجین کیلنڈر جو ہے وہ 31 days کا چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اسلامک ہے ہجری, ہاں ہجری جو ہے وہ 28-29 days کا اپروکسیمیٹلی چلتا ہے. تو وہ جو 2-3 دن کا ہر مہینے میں ڈفرینس آ رہا ہے وہی ڈفرینس ہے, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مطلب شارٹ ہوتا ہے جارجین کیلنڈر سے, اور تھوڑا سا 10-11 دن جو ہے ہر سال تھوڑا آگے جاتا ہے. اچھا, وہ ڈفرینس تو ٹھیک ہے, عید کا ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ اچھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب یہ کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں, پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس ٹائم میں ہجری کا کیلنڈر نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. یہ میں تھوڑا ہسٹری اس لیے بتاؤں گا کہ زیادہ تر لوگوں کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اسلام آیا تو بس اسی کے ساتھ یہ ہجری کا کیلنڈر چل رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ جن کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتہ ان کے لیے انفارمیشن ہے کہ ہجری کا کیلنڈر بنایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے, پھر اس کے بعد تقریباً 8 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ وہ ہوتے تھے, ایکسپینشن تھا, ٹھیک ہے, اسلام کا جیوگرافک ایکسپینشن تھا. تو اس میں جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کچھ خود شامل ہو جاتے تھے لوگ. اس میں ایک عجیب سا مسئلہ سامنے آیا تھا. اس ٹائم تک جب تک ہجری کیلنڈر انہوں نے بنایا نہیں تھا, اس سے پہلے ایک اور کیلنڈر چل رہا تھا جس کو پری اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں, ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جس طرح میں آپ کا نا پٹھانوں میں اپنا کیلنڈر ابھی تک چل رہا ہے, اس طرح پنجاب میں بھی اپنا ایک چل رہا ہے, انڈیا میں بھی الگ الگ جگہوں پہ چل رہے ہیں اپنے کیلنڈرز, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو سعودی عرب میں چل رہا تھا جس کو پری اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں, وہ ابھی بھی جو وہاں کے جو بدھو وغیرہ ہیں نا, جو یہ چلاتے ہیں یہ بکریاں وغیرہ, تو ان کا ابھی بھی وہی کیلنڈر چل رہا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کیسے. تو اس میں ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, اور میں ریفرنس اس لیے دونوں کا دے رہا ہوں, ہمارے والے کا بھی اور ان کا والے, تاکہ لوگوں کو ذرا آئیڈیا کلیئر ہو کہ ایکچوئل مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے پتہ ہے فار ایگزامپل کہ پشتوں کا اس وقت جو ہے نا 8 مہینہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے پتہ ہے. یا کوئی اور مہینہ چل رہا ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا مہینہ چل رہا ہے, لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ سال کون سا چل رہا ہے.
اچھا وہ سال کسی وہ جو ٹائم کے ساتھ یہ اتنا پرانا کیلنڈر چل رہا ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان سے وہ ریکارڈ مس ہو گیا. ٹھیک ہے. سال کا جب ریکارڈ مس ہو گیا تو ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پشتوں کے کیلنڈر کا کون سا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سیم چیز ہو گیا وہاں سعودیہ میں, کیونکہ وہاں پہ لیٹرز, کیونکہ ایس ایم ایس اور یہ تو تھا نہیں اس زمانے کی چیزیں. ٹھیک ہے. تو وہ قاصد لے کے جاتا تھا گھوڑے پہ اور ایک جگہ میسج بھیجو, تو ان میسیجز پہ کیا ہوتا تھا, اس پہ ڈیٹ لکھی ہوتی تھی, مہینہ اور دن. ٹھیک ہے. سال نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ. تو وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور اس میں ڈیلز بھی ہوتے تھے, مطلب لوگوں کے ساتھ بیعت کر لیا کہ بھئی کانٹیکٹس ہوتے تھے کہ بھئی اتنے ٹائم تک یہ نہیں کرو گے. تو اس میں چونکہ سال مینشن نہیں ہوتا تھا تو ان کو یہ ایشو ہوتا تھا کہ بھئی یہ اگر فار ایگزامپل 2-3 سال سے ایکسٹینڈ کر جاتی تھی کوئی چیز تو ان کو یاد نہیں رہتا تھا یا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے تھے کہ یہ پچھلے سال کا ہے کہ نہیں, اس سے پچھلے سال کا ہے, مطلب وہ ڈیوریشن. ڈیٹ لکھی ہوتی تھی, ایئر نہیں لکھا ہوتا, ایئر نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس کیلنڈر کا ابھی بھی ایئر نہیں پتا, ابھی بھی چل رہا ہے وہ, وہی 12 مہینے ہیں, 7 دن ہیں ہفتے میں اس کیلنڈر کے, لیکن اس میں سال نہیں. تو جب یہ ایشو سامنے آیا تو, لیکن جب بنا تھا تب تو ہاں, لیکن کب بنا تھا نہیں پتا, 1000 سال, اچھا بیچ میں گیپ 20,000 نہیں سال. آیا, ہاں بیچ میں گیپ نہیں آیا پہلے سے؟ نہیں گیپ تو نہیں نا, دیکھیں کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو مہینے پتہ ہے لیکن سال نہیں پتہ. تو جب اس کیلنڈر میں یہ چیز نہیں تھا تو پھر انہوں نے, مسلمانوں نے سوچا کہ یار مطلب سال لکھنا بہت ضروری اس لیے کہ ابھی تو ہم کمیونیکیشن کریں گے اور اٹ شوڈ بی ویری اسپیسیفک. تو پھر یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے جو بھی اس ٹائم کے انٹلیکٹ تھے ان کو بٹھایا, ان سے کیلکولیشن کی, پھر یہ ڈیفائن کیا کہ اگر اس کو ہم سٹارٹ لیں تو کس ٹائم سے سٹارٹ لیں, کس ایئر سے. کوئی ایسا ٹائم جس طرح BC ہے نا, بیفور کرائسٹ, تو وہ نیگیٹو میں چلتا ہے. ٹھیک ہے. AD اس کے بعد چلتا ہے. تو اسے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو ان دا ہسٹری کہ جس کو ہم ایز اے مارک لے لیں کہ اس یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے, 0 از دس ون, دین 1 2 3 4 5 ایسا چلتا. تو مسلمانوں نے کون سا پوائنٹ پک کیا, ہجرت مدینہ کا. ہجری اس کو اسے کہتے ہیں, ہجرت پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہجرت مدینہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, لاسٹ 10 ایئرز انہوں نے مدینہ میں گزارے تھے. 7 ایئرز ابو جو ہے یہ, مطلب اس میں اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے 5ویں سال میں یہ ڈیڈیوس ہوا ہے, بنا ہے. تو جب اس کا پہلا ڈیٹ ایئر لکھا گیا تھا نا, پہلا ایئر, دیٹ واز 17 ہجری, ناٹ 1 ہجری. دے کیلکولیٹڈ بیک 7 ایئرز ان کے خلافت کے دور, جس میں 5 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, 2 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا, 7 سال یہ ہو گئے. اس سے 10 سال پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا ہجرت کا, تو انہوں نے سٹارٹ لیا 17 ہجری سے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر انہوں نے نام بھی مہینوں کے رکھے, نہیں دنوں کے نام بھی انہوں نے چینج کیے. اب یہ 2 کیلنڈر جو ہیں, پری اسلامک کیلنڈر اور ابھی ہجری کا کیلنڈر, یہ دونوں موجود ہیں. کوئی اگر سرچ کرنا چاہتا ہے ویکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ دیکھ لیں, کمپیریٹیو آپ کو آ جائے گا کہ پہلے اس مہینے کا یہ نام تھا, پھر جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ بن رہا تھا تو انہوں نے یہ نام رکھا, دن کا یہ نام تھا تو اس دن کا. تو دیر آر ڈفرینسز ان دیٹ, وہ ایگزیکٹ سیم مہینے نہیں ہیں, وہ نئے نام انہوں نے رکھے ہیں خود. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے, نمبر آف منتھس تو سیم ہوگا نا, نمبر آف منتھ سیم ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں اور ہفتے کے 7 دن ہیں. تو دس از دا بیسس آف کیلکولیشن. ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے اسی طرح رکھا, نمبر آف ڈیز بھی صرف نام چینج ہوئے اور ساتھ میں ایک نمبر آ گیا آف دا ایئر. تو یہ تو جسٹ ایک بریف ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہجری کا کیلنڈر کیوں سٹارٹ ہوا اور کیسے سٹارٹ ہوا اور کس نے سٹارٹ کیا تھا. اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ سٹارٹ کہاں پہ ہوا, یہ سعودیہ میں سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسڈ ہے آن لونر سائٹنگ, کہ بھئی چاند نظر آ گیا تو نیکسٹ منتھ سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ پوائنٹس ذہن میں آپ رکھ لیں. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں 1400 سال آن ورڈس. ہوا یہ تھا کہ ابھی اب جو ڈفرینسز آ رہے ہیں نا, کہ کہیں پہ نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے رمضان سٹارٹ کر لیا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا تو رہنے دو, اس کے اگلے دن ہوگا, چاند آیا نظر, چاند آیا نہیں نظر. اب یہ ایک عجیب سا ڈیبیٹ ہے. اور یہ جب پاکستان بنا تھا نا
اس ٹائم سے یہ ریگولر ہو رہا تھا اس طرح. ہر سال کچھ مسئلہ آ رہا ہے, ہر سال کوئی کسی کو نظر آ رہا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اب اس کے ایک سائنٹیفک ریزنس ہیں کہ کیوں کسی کو نظر آتا ہے, کیوں کسی کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جب بھی ایک سائنٹیفک پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی چاند سورج کو ایک دفعہ کراس کر لیتا ہے انٹو دا نیو مون, ٹھیک ہے, نیو منتھ میں جاتا ہے, تو 15 to 18 آورس تک وہ نظر نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ سن اور مون آپ کی سائٹ میں ایسے اینگل میں ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ایک خاص ڈسٹینس کور نہیں کرتا تو اس کا سائڈ لائٹ باؤنس نہیں ہوتی اس سے. اور وہ ٹائم سائنٹیفکلی منیمم 15 میکسیمم 18 آورس ہے کہ اس کے اندر آپ کو نہیں نظر آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سولر ایکلپس ہوتا ہے, سولر ایکلپس جب ہوتا ہے تو چاند سورج کے سامنے سے کراس کرتا ہے. جب کراس کرتا ہے تو یہ نئے منتھ میں چلا جاتا ہے, لیکن اس دن نظر نہیں آتا یہ, کیونکہ اٹ ول ٹیک 15 to 18 آورس کہ اس کا سائڈ اینگل لائن نظر آنا شروع ہو جائے. تو اس دن یہ کبھی نہیں نظر آ سکتا, وہ نظر آئے گا اس کے اگلے دن. ٹھیک ہے, یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے اور ایک لاجیکل فیکٹ بھی ہے کہ اس ٹائم میں نظر نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہورائزن ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ جگہ جس طرح ہم گلوب کہتے ہیں نا کہ گلوب ہے, لیٹ سپوز ارتھ از اے گلوب, ٹھیک ہے, تو ایک پوائنٹ پہ فار ایگزامپل پاکستان کے اوپر شام کے ٹائم وہ بہت کلوز ہیں, وہ 18 آورس پورے نہیں ہوئے ابھی, اور وہ ہورائزن کراس کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد جو 1-2 کنٹریز ہیں جن کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے, وہ 18 آورس سے کراس ہو گئے اور ان کو نظر آ گیا, تو بیچ میں خالی 1-2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا گیپ ہوگا, تو ان کو نظر آ گیا, ان کو کنفرم ہو گیا کہ بھئی نیو مون سٹارٹ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نظر آ گیا, یہ والے کہتے ہیں بھئی ہمیں نے دیکھا نہیں ہے, تو ہم تو نہیں مان سکتے اس چیز کو. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا کویشچن آتا ہے, اور کویشچن یہ ہے کہ کیا کیلنڈر گلوبل ہے یا لوکل ہے. یہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ ایک کیلنڈر بنا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے بنا ہے, چل رہا ہے, یا جو ہے کسی خاص علاقے کے لیے چل رہا ہے. ٹیکنیکلی اٹس اے گلوبل تھنگ. اگر سارے مسلمان ہجری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے لیے وہ ڈیٹ سیم ہوگا. نہیں, یہاا پہ تو کے پی والے الگ عید کر رہے ہیں. یہ تو بس ہم نے اپنا کسٹمائز بنائے ہوئے نا کہ بھئی میں دیکھوں گا تو یار تم کیوں دیکھو گے. اگر میرے حساب سے کسی ایک بندے کو بھی, وہ اس کانسیپٹ پہ کرتے ہیں نا, نیکڈ آئی کے کانسیپٹ پہ, ہاں کہ نظر آ گیا تو ہم بلیو کریں گے نہیں. اب جن کو نظر آ جاتا ہے پھر ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں کہ تصویر لے کے پھر جو کمیٹی ہے اس کی رؤیت ہلال جس کی طرف ہم ابھی آئیں گے کہ ان کو بھجوا دے کہ بھئی یہ دیکھا بھی ہے اور یہ لو تصویر. آج کل تو یار ہر کیمرے میں زوم کیمرہ ہے, ہر موبائل میں. نہیں تو سیمسنگ لے لیں, ہاں تو بس اس سے لے لو تصویر, بھجوا دو, بات ہی ختم ہو جائے. مطلب ویژول آپ ایویڈینس دے دو. یہ کیا کہ مجھے نظر, اب کبھی یہ ہوتا ہے نا وین یو اسٹارٹ تھنکنگ آف سم تھنگ کہ بھئی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, کبھی برین بناتا بھی ہے اس کو. ٹھیک ہے, آپ کو ہوا میں بہت سارے چاند نظر آ رہے ہوں گے کبھی ایک طرف, تو یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اب اس کی ذرا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نیکڈ آئی کے پوائنٹ پہ کرتے ہیں کہ خود دیکھیں گے تو بس اندازہ ہوگا. یہ مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ آپ کو نیکڈ آئی سے نظر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. نارملی تو اصل میں اس زمانے میں تو دیکھو ٹیلیسکوپس وغیرہ تو تھے نہیں, یہ تو بعد میں بنے ہیں, لینسز, زوم وغیرہ. اس ٹائم تو تھا ہی, جب ہجری کا کیلنڈر بنا تھا نا تو تھا ہی آنکھوں کا بس, اور تو دوربین تو اس زمانے میں تھا نہیں کسی کے پاس. تو نظر جو آ گیا تو آ گیا. ابھی ہم بہت آگے چلے گئے ہیں, ابھی موبائل ہے. پھر تو یہ بات ہے کہ اگر وہ چیز فالو کرنی ہے تو اپنا میسج بھی کاسٹ کے ہاتھ بھجوایا کرو نا, لکھ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہو یہاں سے بھجواؤ کہ بھائی صحیح بات, یو ہیو ٹو اڈاپٹ ٹیکنالوجی نا. وہاں پہ اچھا اس ٹائم کے مسلمان میسیجز اس طرح کرتے تھے تو آپ بھی کریں اس طرح میسیجز. اس ٹائم کے مسلمان نے پنکھا نہیں یوز کیا تھا, آپ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اے سی بھی نہیں یوز کیا تھا انہوں نے. نہیں, کچھ چیزوں میں علم کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ میں ڈینائی کر لیتے ہیں. مطلب اپنی مرضی ہے نا, کسٹمائزڈ ریلیجن ہے نا, میں ہر بندے نے اپنا بنایا ہوا ہے. تو یا تو چلے جاؤ 1400 سال پیچھے, جو وہ کرتے تھے بس وہ کرو, ٹیکنالوجی کو مت اڈاپٹ کرو. یا اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے, اور اب انہوں نے بجلی بھی نہیں استعمال کی تھی, تو آپ لوگ بھی مت کرو بجلی, بیٹھ جاؤ پنکھے منکے اور مٹکے میں پانی ٹھنڈا کیا کرو.
تو جب ہر چیز میں آپ لوگ جا رہے ہو تو یہ ایک چیز میں کیوں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہو ابھی تک کہ بھئی نہیں یہ نظر آئے گا تو آنکھوں سے تو یہ دیکھیں بات ہے گلوبلائزیشن کی. ایک کیلنڈر ہے, ہجری کیلنڈر ہے, سعودیہ میں بنا ہے, دیٹ از اے سینٹر آف دیٹ ڈیسیجن. ٹھیک ہے, ان کو نظر آ گیا, وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی سعودیہ میں نظر آ گیا, تو اٹ مینس کہ سب مسلمانوں کے لیے ایک میسج ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں پہ نظر آ گیا تو نہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا تھا 2 گھنٹے پہلے, تو ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. تو یار آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو, سعودیہ والے کو فالو کر رہے ہو, کہ ادھر ایک اور آپ کا ہے ریلیجن جس کو آپ فالو کر رہے ہو. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ وہ ڈویژن ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو لڑائے گا آپس میں, اور جس سے اللہ نے بہت سخت منع کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں مت پڑو. مطلب یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مطلب ہے کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو فالو کرو. اور قرآن میں یہ بھی ہے, یہ آیت ہے کہ ان مشرکوں کی طرح مت ہونا, ایمان والوں کو کہے کہ ان مشرکوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے, اور ہر گروپ جو ہے اپنے اپنے ٹکڑے میں مگن یا جو اس کے پاس ہے. تو اس سے تو اللہ نے کلیئر کٹ منع کیا ہوا ہے کہ ان مشرکوں, مطلب یہ کہ آپ کرو گے تو آپ کو بھی ایک قسم کا اس کیٹیگری میں حساب کیا جائے گا. تو یونیفیکیشن کی ضرورت ہے بہت سخت. ٹھیک ہے, میرے حساب سے سعودیہ اگر انہوں نے بنایا ہے کیلنڈر, سب کو پتہ ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ کل پہلا رمضان ہے تو پوری دنیا کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کل پہلا رمضان. یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی کہ بھئی نظر آیا نہیں آیا. اچھا دوسری ایک بات میں, میرا ایک کوشچن ہے فرام جنرل آڈینس سے, فار دیئر برین اسٹارمنگ کے, تھوڑا سوچیں. کراچی میں نظر نہیں آیا, پشاور میں نظر آ گیا. پشاور, اچھا میں ایگزامپل دیتا ہوں, رمضان چاند نظر آ گیا, کل پشاور میں پہلا رمضان ہو گیا, لوگوں نے روزہ بھی رکھ دیا. فیڈرل کہتا ہے نہیں ہمیں نہیں نظر آیا, ہمارا یکم رمضان اگلے دن ہے. کیلنڈر کو دو حصوں میں کر دیا نا, ایک یکم رمضان کل ہے پشاور میں, ایک یکم رمضان پرسوں ہے, اکارڈنگ ٹو ان کے جو بھی کیلکولیشن ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک دن کا ڈفرینس پورا سال چلتا جاتا ہے کہ نہیں؟ چلے گا. کیسے چلتا ہے؟ کچھ دنوں بعد لوگ بھول جاتے ہیں, وہی تاریخ پھر ہوتی ہے جو اخبار میں ہوتی ہے, پھر اپنا والا نہیں کوئی فالو کرتا. یہ صرف یہ 2 مطلب سال میں 3 ایونٹس ہیں, رمضان, عید الفطر, عید الاضحیٰ, اس پہ ان کا کانفلکٹ ہوتا ہے. ہاں, اور کسی مہینے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور مہینے میں ذی الحج کے لیے اور یا جو ہے جمادی ثانی کے لیے لوگ بیٹھ جائیں کہ بھئی چاند نظر آئے. یہ ذرا مین امپورٹنٹ چیز ہے نا. ہاں نا, آپ 3 مہینوں کے لیے جو ہے نا اتنی محنت کرتے ہو اور باقی مہینوں کے لیے نہیں کرتے ہو, کیوں؟ وہاں پہ پھر کہتے ہیں بس جو سعودی کا چل رہا ہے بس ٹھیک ہے. تو یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے. اچھا پھر میں ایک ذرا واپس آتا ہوں. جب یہ چیز پاکستان جب بنا نا تو یہ سسٹم چل رہا تھا, کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے, 2 عیدیں ہو رہی ہیں. 74 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور چل رہا تھا تو اس ٹائم میں انہوں نے یہ ایک چیز آئیڈیا نکالا کہ کیوں نہ اس کو کس طریقے سے یونیفائی کر دیں. ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, وہ جو فیصلہ کرے گی بس پورے ملک میں اس طرح ہوگا, پورے ملک میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے انہوں نے بنائی کمیٹی, رؤیت ہلال کمیٹی, جو ہم ہر رمضان سے 2 دن پہلے سنتے ہیں ان کا نام, اور پھر عید سے 2 دن پہلے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, رؤیت ہلال کمیٹی کیا ہے, ان کے چیئرمین ہوتے ہیں, کچھ اس کے ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے مختلف حصوں سے ان کو کلیکٹ کیا ہوا. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چاند دیکھنے کے لیے یہ جمع ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ, موسٹ پرابلی کراچی میں. ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ اس دن جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ بھئی اس دن نظر آئے گا چاند, تو وہ روف ٹاپ پہ یا کسی جگہ پہ دیکھ کے ٹیلیسکوپ لگا کے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نظر آ گیا تو اناؤنس کر دیتے ہیں, اگر نہیں نظر آیا تو اناؤنس نہیں کرتے. لیکن ان کا ایک اور بھی رول ہے کہ اگر آپ نے خود نظر نہ آئے لیکن آپ کو اتنی شہادتیں آ جائیں دوسرے علاقوں سے کہ لوگ وہ اتنا نمبر ہو کہ وہ جسٹیفائیبل ہو کہ ہاں اتنے لوگوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی آپ نے اناؤنس کرنا ہے کہ ہو گیا. اچھا, ان میں ہوتے کون کون ہیں ممبرس؟ ان کے ڈفرینٹ مطلب ریلیجس اسلامک اسکالرس تو نہیں ہے نا, اسلامک اسکالرس ہیں, لیکن یہ کہ یہ کچھ ہیلپ لیتے ہیں. سپارکو جو ہے نا پاکستان کا, مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی تو ہوگا نا. ہاں ٹیکنالوجی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے. میں اب دیکھیں رؤیت ہلال کمیٹی ہے, لوگ ہر سال اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے
کہ کیوں یہ کرتے ہیں اور پیسے ضائع کرتے ہیں یہ وہ. اب ان کا جو ایک ایوریج میں نے نکالا ہے ایکسپینسز وہ آتے ہیں تقریباً 30-40 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, سال کا. اس میں ان کا جو بھی TADA وغیرہ ہوتا ہے, جہاز کے ٹکٹ میں کٹ اسٹے وغیرہ سب ملا کے جو کمیٹی ہوتی ہے جس کی ہم تصویر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلیسکوپ کے پیچھے جو سارے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آتا ہے نیوز میں بھی آتا ہے اور ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹو سے اوکے یا ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے 30-40 لاکھ ایوریج, کبھی بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے اس کے ایکسپینسز. یہ ان کے لیے مختص ہے کہ یہ لگ جاتے ہیں اس پہ. اب بات یہ ہے کہ اگر ساری بات اس کی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا, اب ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ آپ وہ لمبے لمبے ٹیلیسکوپ لگا کے نا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ وہ, اور وہ بھی مینول ہوتے ہیں, جتنی میں نے تصویریں دیکھی ہیں نا وہ مینول کنٹرول والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مینول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت آپ زوم کرتے ہیں نا اور ایک پوائنٹ پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ گزرتا بہت تیز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 10 منٹ میں ہر ایک بندے کو کہیں کہ آئیں آپ دیکھیں اس طرح, آئیں آپ دیکھیں ذرا اس طرح. وہ کیونکہ آپ جتنا زوم کرتے ہیں نا اور جو موومنٹ ہے ارتھ اور اسٹارس کی اور پلانٹس کی تو وہ اتنی ہے کہ مطلب میں خود بھی ٹیلیسکوپ دیکھتا ہوں, جوپیٹر اور یہ ساری چیزیں, مون بھی, اور بہت بڑا مون نظر آتا ہے مجھے. میرے پاس چھوٹا ٹیلیسکوپ ہے لیکن اس میں مون بہت کلوز نظر آتا ہے. ان کے پاس بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر بھی نظر نہیں آتا سم ہاؤ. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ زوم کرتے ہیں ایک تو بہت فاسٹ گزرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا زوم لیول کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹیلیسکوپ بہت بڑے ہوتے ہیں جو تصویریں اور ہم دیکھتے ہیں یا نیوز میں جب آتا ہے. دیکھیں اب میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. میں اسکرین پہ ابھی کچھ نئے ٹیلیسکوپ, اسمارٹ ٹیلیسکوپس جو ہے نا, ان کی تصویریں ابھی چل رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. 3-4 ابھی نئے بڑے مزیدار ٹیلیسکوپ آئے ہیں جن کی پرائس ہے تقریباً $550 سے لے کے $600-700 تک, جو کہ 2 لاکھ کے اندر اندر یہ آپ کو مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ان کو آپ نے آن کر کے اوپن اسکائی کے نیچے رکھ دینا, ٹھیک ہے. یہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ان سے آپ جو ہے ڈسپلے بھی لے سکتے ہیں باہر ٹو اینی میڈیا, کیمرہ پہ بھی لے سکتے ہیں آپ, اسکرین پہ بھی لے سکتے ہیں, پروجیکٹر وغیرہ پہ, ٹھیک ہے. ان میں مزے کی بات کیا ہے, ان میں جائروسکوپ وغیرہ ہر چیز لگی ہوتی ہے. وہ جب آپ آن کرتے ہیں وہ اپنی پوزیشن دنیا پہ جو ہے وہ جس طرح GPS موبائل میں ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ میں دنیا پہ بھی اس وقت موجود ہوں. اور جو سارا اسکائی میپ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آلریڈی انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. اس میں آپ نے صرف اور صرف اس کو بتانا ہے کہ لیٹ سے فار ایگزامپل جوپیٹر کو زوم کرو, وہ خود ہی گھوم کے پوائنٹ کر کے اور اس کے اوپر ٹریک کر دیتا ہے. اور اور اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ ہے. تھوڑا زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آلریڈی انٹیگریٹڈ یہ چیزیں. اس میں اگر آپ, اب میں نے آپ کو پلانٹ کا بتایا جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو مون تو آپ اس میں جسٹ کلک کریں کہ مون, وہ ڈائریکٹ آپ کو اگر وہ نظر نہیں بھی آئے گا, ٹھیک ہے, مطلب وہ 15 آورس کے اندر اندر بھی ہے, وہ پوزیشن وہ ٹریک کر لیتا ہے کہ بھئی اس پوزیشن پہ ہے. تو اگر نظر آ گیا تو اسکرین پہ سب کو نظر آ جائے گا, پھر اس میں شک ہی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اتنا سمپل سلوشن ہے ہمارے پاس. بٹ چونکہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے نا وہ ایز اے لیگل باڈی اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس ہو کے اس کو بنایا گیا ہے, تو اس کو اب کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ڈیزالو کر سکے, ٹھیک ہے. اور ڈیزالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ 1-2 بندے رکھیں, چیئرمین رکھیں, وائس چیئرمین رکھیں, یا 1-2 بندے اور 4-5 لوگ رکھیں, ان کو صرف یہ اس کو اسمارٹ ٹیلیسکوپ کہتے ہیں, یہ آپ ان کو دے دیں. سپارکو کے لوگ ہیں 2-3 ٹیکنیکل, وہ ساتھ میں لگا دیں اور ان کو ڈائریکٹ پروجیکٹر پہ لگائیں کہ بھئی یہ ہے. ابھی اگر نظر آئے گا, صاف آسمان ہوگا تو یہ نظر آ جائے گا. جب نظر آ جائے گا آپ پورے نشر کر دیں پورے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ماڈرن ٹیلیسکوپس بھی ہیں؟ پٹا تو ہونا چاہیے لیکن اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے, مجھے یہ سوال ہے کہ کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے. جب میں کہہ رہی ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے بھی ممبرز ہیں تو وائی ناٹ. تو اس پہ پہلے بھی ابھی جو گورنمنٹ کچھ گزری ہے نا, تو انہوں نے اس پہ پوائنٹ ریز کیے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی ہم تو بس سپارکو سے, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, پوائنٹ تو ریز ہو گیا. وہ تو لے لیں گے, وہ تو پھر بھی اناؤنس بھی کر دیں گے. مسئلہ یہ لوکلز کا ہے جو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو وہاں پہ نظر آ گیا, فلانا جگہ میں نظر آ گیا. لیکن یہ دیکھیں ہر پروونس میں الگ الگ وہ ہیں,
یہ چاروں جو ہیں پانچوں اپنا دیکھیں اوپینین دیں گے. اس کو دیکھیں ایک چیز لینا, پاکستان ایسے تھوڑا ڈائگنل ہے گلوب کے اوپر. بالکل. کوئٹہ, کراچی, یہ بلوچستان کا جو ایران کے ساتھ ٹچ ہے نا, وہ ٹورڈز ویسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لاہور آ جائیں تو یہ ٹورڈز ایسٹ آ رہا ہے پورا. تو پاکستان جو ہے آلریڈی ڈائگنل ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین, اگر آپ ٹائم ڈفرینس بھی لے لیں نا تو تقریباً میرے خیال سے 40 منٹ یا اس طرح کچھ ڈفرینس ہے فرام ون کارنر ٹو ادر کارنر, ٹائم ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹائم ڈفرینس بالکل وہاں پہ آ سکتا ہے, جس طرح میں نے آپ کہا نا کہ وہ 15 to 18 آورس میں ویزیبل ہو جاتا ہے. تو وہ 15 to 18 آورس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم کہیں بیچ میں کراس ہو جائے اور ادھر والوں کو نظر آ جائے جو کہ ادھر والوں کو نظر نہیں آیا. لیکن اگر ایک بندے کو بھی دنیا میں نظر آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ چاند نیکسٹ مہینے میں چلا گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوکلائز کیوں کرتے ہیں اس کو. یہ آپ مسلمان ہیں, ہونا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر اتنے اچھے مسلمان ہیں نا اور اتنے اچھے فالوورز ہیں تو جو سعودی اناؤنس کرے بس اس کو کرو نا فالو, اس میں کیا تکلیف ہے. سب سے سمپلسٹ ہے. آپ ٹیلیسکوپ بھی نہ لیں یار, ان کے پاس ہے نا. اور ہمارے لیے مین سینٹر آف فوکس جو ہے نا اسلام میں ہے بھی سعودی عرب, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے اناؤنس کر دیا تو آپ بھی کر لیں. میں وہی کہنے لگی تھی کہ جب انہوں نے اناؤنس کر دیا تو پھر یہاں کیا پرابلم ہے. تو یہ تو لوگوں کا پرابلم ہے نا. انہوں نے جو پورا جو سسٹم ہے نا اس کو لوکلائزڈ کر دیا کہ ہم اپنا عید اور رمضان تب کریں گے جب ہم اپنی نظر سے دیکھ لیں. تو یار جب آپ گلوب کے ایسے پوائنٹ پہ ہے کہ ایک سیم ٹائم پہ آپ کو نہیں نظر آ سکتا, ہو سکتا ہے آپ سے 1 گھنٹے بعد اس کی ویزیبلٹی سٹارٹ ہو جائے. تو جو 1 گھنٹے بعد آپ کے لوگ ہیں جو بھی ملک والے ہیں ان کو نظر آ گیا. سعودی ہم سے ذرا آگے ہے نا ٹائم میں, مدینہ ہم سے بہت آگے. اگر آپ گلوب پہ آپ دیکھ لیں نا تو ٹائم زون کا ٹھیک ٹھاک ڈفرینس ہے وہاں پہ. تو اگر مدینہ میں نظر آ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارا سینٹر آف ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب, اور وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ کل, تو اس کا مطلب ہے کہ چاند گیا ہوا ہے نیکسٹ مہینے میں. آپ اس کو مزید نہیں چھیڑ سکتے, ٹھیک ہے. ایک فزیکل چیز ہے, ایک اینٹیٹی ہے جو کہ موو کر گئی ہے بٹوین دا ارتھ اینڈ دا سن, اور نیکسٹ منتھ میں وہ چلا گیا ہے اور کسی نے بھی دیکھ لیا اس دن. تو یہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. تو فرسٹ رمضان جو سعودیہ میں ہو چاہیے کہ وہ دنیا کی ہر جگہ پہ ہو. تو یہ وہ یونیفیکیشن ہے جو اللہ کہتا ہے نا کہ مطلب یونٹی ہونی چاہیے ہم میں. اتنی ساری انفارمیشن تو آ گئی, اب ایڈوائس کیا دیں گے کے پی والوں کو اسپیشلی. اچھا دیکھیں, جہاں سے مسئلہ آ رہا ہے نا زیادہ تر کے پی میں ہی ہوتا ہے. اب کے پی میں نے خود ایک چیز آبزرو کی ہے. کے پی جو کہ بہت عجیب ٹیرین ہے یہاں پہ. کہیں پہ آپ کو سامنے, اب اگر آپ پشاور میں بیٹھیں گے نا تو آپ کو ہورائزن کبھی نہیں نظر آ سکتا, کیونکہ سائڈ پہ پہاڑ ہے. وہ آپ کا تقریباً 15 ڈگری تک کا اینگل جو ہے وہ تو مطلب اس کے پیچھے آپ کو نہیں نظر آ سکتا. ویلی ہے نا پشاور, ہاں. لیکن پھر کے پی میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہورائزن تک آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, کلیئر ہوتا ہے بالکل, مطلب کوئی پہاڑ مہاڑ نہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر ہم پشاور میں بیٹھ کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اگر وہ پہاڑ کے پیچھے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں نہیں نظر آتا. لیکن کے پی میں ہی اور علاقے ایسے ہیں جو بالکل اسٹریٹ فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بالکل لاسٹ پوائنٹ تک آپ کو ویزیبلٹی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس پوائنٹ میں آپ کو نظر آ جائے, پاسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اپیرنٹلی نظر آ جاتا ہے اور سب کو ایک ہی دن پہ نظر آ جاتا ہے, ویری گڈ, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں آتا آپ کو نظر, صحیح ہے, تو پھر آپ ایک پوائنٹ ڈیفائن کریں. ناٹ اگر رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے لیے بنی ہے نا تو وہ ہجری کے کیلنڈر کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. مطلب اتنی اتھارٹی کیلنڈر میں نہیں ہے کہ ایک ملک ایک یکم سٹارٹ کرے, دوسرا ملک کوئی اور یکم سٹارٹ کرے, ٹھیک ہے. اب اے ڈی والا کیلنڈر ہے نا اس میں 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہے, لیکن وہ ڈفرینس کنٹینیوسلی چلتا جاتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ایک کہتا ہے کہ آج 1 جنوری ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارا تو آج نہیں ہے, ہم تو اگلے دن 1 جنوری کریں گے. کیونکہ سم ہاؤ ہمیں کچھ, کیونکہ ان کا تو خیر لونر پہ بیس نہیں ہے, لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا. وہی 12 گھنٹے کا ٹائم زون کا ڈفرینس چل رہا ہے اور اسی میں سارا کچھ چل رہا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنے والی تھی. ہاں, لیکن وہ اکراس دا گلوب ہے نا. مطلب یہاں پہ آپ آسٹریلیا سے اسٹارٹ لو اور دوسرا آپ امریکہ لے لو تو وہ بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے.
لیکن یہاں ایسے نہیں ہوتا. یہاں تو جو 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہو تو ایک ٹائم زون میں یہ بنا لیتے ہیں. مطلب سعودی اور پاکستان جو کہ بالکل ایڈجسٹنٹ ہے ایک دوسرے کے, تو اس میں آپ کیسے اتنا بڑا ڈفرینس ڈال سکتے ہیں کہ ایک میں یکم ہے اور دوسرے میں پچھلا مہینہ چل رہا ہے. اچھا ویسے تو آپ یہ ایڈوائس دے رہے ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے, جس طرح کرسمس ہوتا ہے 25 کو, پوری دنیا میں 25 کو ہے, تو عید کی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہوتی؟ نہیں نا, یہ تو دیکھیں ایک تو اسٹارٹ میں آپ نے کہا نا کہ ہر سال 10-11 دن کا ڈفرینس آتا ہے, پیچھے چلا گیا, تو اس کیلکولیشن کے حساب سے بھی نہیں بنتی. ویسے اگر آپ کیلنڈرز دیکھیں نا, کیلنڈرز تو سب کیلنڈرز میں ایڈوانس میں کیلکولیٹڈ ہوا ہوتا ہے, مارک بھی ہوا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ اگر گوگل نکالیں نا تو وہ آپ کو اس آنے والی عید کا بھی بتا دے گا, اگلی عید کا بھی, اس میں لکھا ہوتا ہے ٹینٹیٹو, لیکن اپروکسیمیٹ یہی ڈیٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں کیلنڈر دیکھ رہا تھا, اس میں جو عید الفطر ہے, ٹھیک ہے, وہ 20th کو ہے, 20th کو اس میں مارک کیا ہوا ہے, لیکن وہی بات ٹینٹیٹو ہے. دیکھیے کیلنڈر میں ڈویژن نہیں, لیکن ٹینٹیٹو ہے نا, پلس مائنس تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن وہ پلس مائنس پھر گلوبل ہونا چاہیے, وہ لوکل نہیں ہونا چاہیے. میرے حساب سے ایز اے ایڈوائس میں ہم کہتا ہوں, دیکھیں آنا چاہیے ہمیں یونیفیکیشن پہ, ٹھیک ہے, ایک اتحاد میں ہونا چاہیے پورے مسلمانوں کو, چاہے وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہو. ایٹ لیسٹ کیلنڈر پہ تو آ جائیں نا, ٹھیک ہے, اسکول آف تھاٹ پہ تو آ ہی نہیں رہے, کیونکہ 50 اسکول آف تھاٹ بن گئے. کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں. وہ تو چلے آپ کے پریکٹسز پہ ہے نا, لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کم از کم اس پہ بھی اگر یونیفائی ہو جائے نا تو ایک ٹینشن ذرا ختم ہو جائے گی کہ یار بس آپ اناؤنس کر دیں کہ بھئی ہم جو سعودیہ کیلنڈر چلا رہے ہیں ہم اسی کو فالو کریں گے. ہر ملک اگر پاکستان بھی یہ اناؤنس کر دے کہ بھئی جو سعودیہ کا کیلنڈر ہوگا بس وہی ہمارا ہے, بات ہی ختم. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ ایک اور سوال ہے میرا, یہ عید 3 دن کی کیوں ہوتی ہے, مطلب کیا لاجک کیا ہے؟ اچھا, جو آپ نے کویشچن کیا نا کہ 3 دن کیوں ہے عید, تو یہ اس کا آنسر میں آڈینس پہ ہی چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے, خود ذرا ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ جو جب سے اسلام آیا ہوا ہے تو عید کی پہلی سیلیبریشن کس نے کی ہے, کب کی ہے, اور یہ 1 دن سے 3 دن پہ کیسے شفٹ ہوگی, اور اس کے بعد آپ بھی بتائیں گے؟ میں بعد میں بتاؤں گا. ان کو پہلے خود ذرا, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے عوام میں نا ذرا ریسرچ کا ایلیمنٹ جب آئے گا نا تو ہمارے بہت سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے, سوالوں کے جواب مل جائیں گے ان کو خود سے. آپ ہماری کمزوری یہ ہے نا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی دوسرا بندہ آ کے مجھے بتائے, ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. ہاں, خود محنت نہیں کریں گے کہ یار ایک بک اٹھا کے پڑھ لیں یا کوئی چیز اٹھا کے پڑھ لیں, بس بندہ مل گیا نا, بس جو ہاں جس نے بس بتا دیا, بس ہاں بھائی اس نے, جس پہ ٹرسٹ بلڈ ہو گیا کہ بھئی اس نے جو کہہ دیا بس صحیح کہہ دیا. ٹھیک ہے, بہت سارے اس طرح لوگ ہیں جو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز کہ ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوا ہوا ہے. صحیح ہے, لیکن اس پہ خیر ہم بات نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود ہر چیز پہ ریسرچ کریں, خود ہی دیکھیں کہ دیکھ اسلامک ہسٹری کو ایک نظر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے کیسے یہ ایوالو ہوئی ہیں, کس نے ایوالو کی ہیں, اور اسپیشلی عید جو ہے نا, عید ایز اے فیسٹیول کیسے بنا ہے. کیونکہ عید ایکچولی وہ اس طرح کا فیسٹیول نہیں ہے. عید یہ کہ آپ نے 1 مہینہ ایک عبادت کی ہے, ٹھیک ہے, تو the next day will be a thanks giving day ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر کریں کہ بھئی آپ نے ہمیں 1 مہینہ دیا کہ جس میں ہم نے اتنی عبادت کی ہے, تو اس قسم کی سیلیبریشن ہونی چاہیے, مطلب مزید عبادت ہونی چاہیے اگلے دن. ٹھیک ہے, تو خیر اس میں چیزیں یہ, اگر آڈینس تھوڑا سا سرچ کریں ان کو بہت آنسر کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور کچھ؟ ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ بھئی بس کریں نا یار, بس لائف گزر رہی ہے اور لوگ جو ہے ایک پوائنٹ پہ نہیں آ رہے ہر چیز, تو کم از کم میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ بس فائنلی اناؤنس کر دے کہ بھئی یو اے ای جو یہ سعودیہ جو ہے, جو کیلنڈر ان کا چلے گا وہ ہمارا بھی چلے گا, بس کوئی شک ہی نہیں. کیا کبھی ہر دفعہ جو ہے ایک کھا لیا ہم نے, کوئی کہتا ہم نے 2 روزے کھا لیے, یا بس کریں نا یار, یہ کب تک چلے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ تھی ہماری ریسرچ. پہلے ہم بول دیتے ہیں کہ جتنی بھی بات ہوتی ہے ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی ریسرچ کیا کریں اور اپنے اوپینینس ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.